بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسان اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھنے لگے ہیں ناؤنز اور اس کی ٹائپس۔ آج کی ہماری یہ تھرڈ ویڈیو ہے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن فار کلاس 6۔ اگر آپ نے اس سیریز کی باقی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں نے موجودہ ویڈیو کو ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا اور آپ اس پہ جا کے میری اس کورس کی باقی ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ڈسکس کریں کہ ناؤن کیا چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو میننگ وائز دیکھتے ہیں کہ ناؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو ناؤن کو اردو میں کہتے ہیں اسم، اور اٹ میں پاسبل کہ یہ آپ نے اردو گرامر میں بھی یہ چیز پڑھی ہوگی، اور یہ ہوتی کیا ہے اس کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں، اس کی تعریف دیکھیں تو ناؤن از اے نیمنگ ورڈ، کہ کسی بھی چیز کو جو ہم نام دیتے ہیں وہ اس کا ناؤن کہلاتا ہے، اور اس میں کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی احساس بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ کوئی شخص ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی آبجیکٹ ہو، یا کوئی فیلنگ ہو، تو اس کا جو بھی نام ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ناؤن۔ اور یہاں پہ کچھ ایگزامپلس ہیں، جیسے کہ ایک شخص کا نام ہے احمد، ایک کا نام ہے علی شاہ۔ تو یہ احمد اینڈ علی شاہ دونوں ناؤن ہیں، ناؤن کی ایگزامپلس ہیں۔ اور اگر کسی جگہ کے نام کی بات کی جائے، جیسے کہ ایک سٹی کا نام ہے لاہور اور ایک بلڈنگ کا نام ہے اسکول، تو یہ بھی ناؤن ہے۔ اس طرح آبجیکٹ وائز بات کی جائے تو بک اینڈ پین، اور فیلنگ وائز بات کی جائے یعنی کہ جو احساسات ہوتے ہیں جیسے کہ لو اینڈ کائنڈنیس، تو کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بھی ایسا آبجیکٹ، کوئی بھی ایسی فیلنگ، اس کا جو نام ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ناؤن۔ اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں تو سب سے پہلی ٹائپ ہمارے پاس ہوتی ہے کامن ناؤن۔ کامن ناؤن ایسے نام ہوتے ہیں جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام ہوتے ہیں، اور اردو میں اس کو کہا جاتا ہے اسم نکرہ۔ اب ان عام چیز یا شخص یا جگہ کے نام کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو عام سے کیا مراد، جیسے کہ یہ بوائے یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے، مین ایگزامپل دیا گیا ہے، ٹیچر ایگزامپل دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کہ بوائے کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے۔ ہم نے کسی کو اسپیسیفائی نہیں کیا کہ فلاں لڑکا، ہم نے جنرلی ایک نام بتا دیا، لڑکا، بوائے۔ اس طرح سے آدمی، مین، ٹیچر، وہ کوئی بھی ٹیچر ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر ہم پریویس سلائیڈ میں جو دیکھا تھا ہم نے سٹی کا نام لاہور، تو یہاں پہ صرف سٹی لکھا ہوا ہے، کسی اسپیسیفک سٹی کا نام نہیں ہے، کہ ہمیں اس سے یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ سٹی اسلام آباد ہے، لاہور ہے، اٹک ہے، تو ہمیں جنرلی سٹی بتا دیا گیا ہے۔ اسی طرح پارک بتایا گیا ہے، ہاسپٹل بتایا گیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی نام آپ کو مل رہے ہیں تو یہ ایسے نام ہیں جو جنرل پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی خاص، کسی اسپیسیفک چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے۔ اس طرح سے پین، بک، پینسل وغیرہ، تو جتنے بھی ایسے نام جو کسی عام چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں کامن ناؤن۔ جب ہم اس سے سیکنڈ ٹائپ پڑھتے ہیں پراپر ناؤن، تو پھر آپ کو یہ کامن ناؤن مزید کلیئر ہو جائیں گے کہ پراپر ناؤن ان کو اردو میں کہا جاتا ہے اسم معرفہ، اور یہ ایسے نام ہوتے ہیں جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب خاص سے کیا مراد، کہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے پرٹیکولر، یعنی کہ کسی اسپیسیفک پرسن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، کسی اسپیسیفک چیز کو یا کسی اسپیسیفک جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال۔ تو اگر ہم ان سمپل ورڈ کہیں مین، تو وہ ایک کامن ناؤن ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں علامہ اقبال تو وہ ایک خاص شخصیت ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اسحاق نیوٹن کی بات کریں تو یہ بھی ایک خاص شخص ہے، اور یہ ایک شخص ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہے۔ تو ہم جب بھی کسی خاص چیز کے نام کے بارے میں بات کریں گے تو وہ کہلائے گا پراپر ناؤن، اور جب کسی عام چیز کے بارے میں بات کریں گے تو وہ کہلائے گا کامن ناؤن۔ اسی طرح یہاں پہ لاہور، پاکستان، ملتان، اگر ہم دیکھیں تو لاہور دنیا میں ایک ہی ایسا شہر ہے جس کا نام لاہور ہے، اور دنیا میں ایک ہی ایسا کنٹری ہے جس کا نام پاکستان ہے، دنیا میں ایک ہی ایسا شہر ہے جس کا نام ہے ملتان۔ تو ہمیں یہاں پہ جتنے بھی نام مل رہے ہیں تو وہ کسی اسپیسیفک یا کسی پرٹیکولر چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اگر بات کریں ٹائٹینک، پی آئی اے، باربی ڈول، تو یہاں پہ جتنے بھی نام ہیں یہ کسی خاص چیز کو پرٹیکولرلی اسپیسیفائی کر رہے ہیں۔
تو جتنے بھی عام نام ہوں گے ان کو کہا جائے گا کامن ناؤن، اور جتنے بھی خاص نام ہوں گے کسی خاص چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے تو ان کو کہا جاتا ہے پراپر ناؤن۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں، اگر ان کا کمپیریزن ٹیبل دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو چیز مزید کلیئر ہوگی کہ جیسے کہ بوائے، اب میں کہتا ہوں بوائے تو وہ کوئی بھی بوائے ہو سکتا ہے، اور اگر میں کہتا ہوں کہ احمد تو یہ ایک پرٹیکولر پرسن کو میں نے اسپیسیفائی کر لیا۔ اب دیکھیں جس طرح میں کہتا ہوں کہ جاؤ اور باہر سے ایک لڑکے کو بلا لاؤ، تو اب آپ جائیں گے اور جو بھی لڑکا آپ کو اویلیبل ہوتا ہے آپ اس کو بلا لیں گے۔ تو میں نے کسی خاص بندے کا نام نہیں لیا، جسٹ میں نے یہ کہا کہ کسی لڑکے کو بلا لیں، تو وہ ایک کامن ناؤن ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جائیں اور باہر سے احمد کو بلا کے لائیں، تو وہ میں نے کسی خاص کسی پرٹیکولر پرسن کو اسپیسیفائی کر لیا کہ آپ نے فلاں شخص کو بلانا ہے۔ تو اس طرح یہ چیز پھر کامن سے پراپر میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ سملرلی یہاں پہ مین اینڈ گرل یہ کامن ناؤن میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن قائد اعظم کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک خاص شخصیت ہیں جو کسی اسپیسیفک پرسن کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم سٹی کی بات کریں تو یہ سٹی یا ٹاؤن یہ عام نام ہے، کسی بھی سٹی کو کسی بھی ٹاؤن کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہو تو ہم سٹی یا ٹاؤن کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لاہور یا اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے کسی خاص شہر کا نام مینشن کر لیا ہے۔ سملرلی اگر کنٹری یا نیشن کی بات کریں تو یہ کامن ناؤن میں ہوگا، لیکن اگر ہم پاکستان یا ٹرکی کی بات کریں تو یہ پھر پراپر ناؤن میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کسی خاص ملک یا کسی خاص قوم کو یہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہے۔ اور سملرلی اگر ہم بات کرتے ہیں بک یا ٹیکس، تو اس کے برعکس اگر ہم ہولی قرآن کی بات کریں یا انگلش گرامر کی بات کریں تو یہ کسی خاص کتاب کو ہم نے یہاں پہ اسپیسیفائی کیا۔ تو یہ ہے ڈیفرنس کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن میں۔ پھر اس کے بعد ہم تھرڈ ٹائپ پڑھتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کلیکٹیو ناؤن۔ اب کلیکٹیو ناؤن کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گروپ کی شکل میں ایک نام کے ساتھ ریپرزینٹ کی جاتی ہیں۔ جس طرح ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی، اب آرمی میں بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، کلاس، اور کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور اگر پارٹی کی بات کی جائے تو پارٹی میں بہت سارے شخص اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے نام ہیں جو ہوتے تو سنگل ورڈ پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم فلاک کی بات کریں تو فلاک پرندوں کا جو غول ہوتا ہے، یعنی کہ پرندوں کا جھنڈ جس میں بہت سارے پرندے ہوتے ہیں، فلاک۔ ہرڈ کی بات کی جائے تو یہ جانوروں کا ریوڑ ہو سکتا ہے، اور اگر پیک کی بات کریں تو یہ کسی چیز کی اکٹھ ہو سکتی ہے۔ اور سملرلی اگر ہم ڈزن کی بات کریں تو جس کو عام زبان میں ہم درجن کہتے ہیں، یعنی 12 چیزوں کا ایک مجموعہ۔ اور بنچ کی اگر بات کریں تو خوشہ جس کو گچھا بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ انگوروں کا گچھا جس میں بہت سارے انگور ہوتے ہیں۔ اور بنڈل کی اگر بات کی جائے تو بہت سی چیزوں کا ایک جگہ پہ بندھا ہوا ہونا۔ تو کلیکٹیو ناؤن کی اگر ڈیفینیشن وائز بات کی جائے تو اے کلیکٹیو ناؤن از اے نیم گیون ٹو اے گروپ اور کلیکشن آف پرسن، اینیملز اور تھنگ ٹیکن ایز اے ہول، کہ یہ کوئی بھی گروپ یا کلیکشن ہو سکتی ہے، اس میں شخص بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی جانور بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی جگہ یا کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کے جو اکٹھ ہوگے کلیکٹیولی جو ہم ان کو نام دیں گے تو وہ کہلاتا ہے کلیکٹیو ناؤنز۔ اور اس کو اردو میں کہتے ہیں اسم جمع۔ اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کنکریٹ نام کی، جو کہ اسم جامد اردو میں ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، ان کو ہم سن سکتے ہیں یا ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کہلاتے ہیں کنکریٹ ناؤن۔ جیسا کہ ہمارے پاس ایگزامپلس میں اگر دیکھیں تو یہ ٹائیگر لکھا ہوا ہے، ٹائیگر ایک جانور ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہاؤس، ٹیچر، ایرو، کار،
واٹر، یہ ساری ایسی ایگزامپلس ہیں جو کنکریٹ نام کو شو کرتی ہیں یا ریپریزنٹیشن دیتی ہیں، ایسی چیزیں جنہیں ہم چھو سکیں یا دیکھ سکیں۔ اور اس کی مزید کلیئرٹی ہوگی جب ہم اگلے ٹائپ پہ جائیں گے جس کو کہا جاتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ تو ایبسٹریکٹ ناؤن کنکریٹ نام کے اپوزٹ ہے کہ کنکریٹ نام یہ والا جو ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے کہا کہ ایسی چیزیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہوں، چھو سکتے ہوں، لیکن ایبسٹریکٹ نام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم صرف سوچ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں، جیسے کہ ٹروتھ، سچائی۔ اب سچائی ایک ایسا نام ہے جس کو نہ تو چھو سکتے ہیں ہم، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کسی اور طریقے سے فیل کر سکتے ہیں جو ہماری 5 سینسز ہیں ان کے اکارڈنگ۔ اس کو بس ہم اپنے دماغ میں سوچ سکتے ہیں سچائی کو۔ اسی طرح اگر ہم کائنڈنیس کی بات کریں یعنی کہ ہمدردی، تو یہ بھی ایک ایسی پراپرٹی ہے جو صرف ہمارے دماغ میں فیل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے وزڈم یعنی کہ وزڈم کی بات کی جائے تو دانائی یعنی کہ دانا شخص، تو یہ بھی ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کو ہم اپنے مائنڈ کے اندر سوچ سکتے ہیں یا اپنے احساسات کے اندر فیل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے وہ ناؤن جن کو ہم اپنی کامن 5 سینسز کے ذریعے نہیں محسوس کر سکتے بلکہ صرف اپنے دماغ میں وہ چیزیں فیل کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں، تو وہ چیزیں کہلاتی ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن۔ تو آپ نے کنکریٹ ناؤن اور ایبسٹریکٹ ناؤن کو اپوزٹ ڈائریکشن میں ان کو کمپیریزن وائز سوچنا ہے، دیکھنا ہے، تو اس میں آپ کو یہ چیز مزید کلیئر ہوگی۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس فائنلی ایک ایکسرسائز ہے جس میں ہم نے مختلف ناؤنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور پھر نیکسٹ پیج میں ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے تو ہم نے ان کو اپنے اپنے کالم میں ارینج کرنا ہے کہ کون سا نام کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو سنٹنس ہے علیشا از اے گڈ گرل، کہ علیشا ایک اچھی لڑکی ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے علیشا اور دوسرا نام ہے گرل، یہ دو نام آ چکے ہیں۔ پھر ون شوڈ بلیو ان دا ٹروتھ، کہ ہمیں سچائی پر یقین رکھنا چاہیے، تو یہاں پہ جو ناؤن استعمال ہو رہا ہے ٹروتھ۔ اور پھر اس کے بعد آئی سا اب بوکٹ آف فلاورز ایٹ اے فلاور شاپ، تو یہاں پہ ایک ناؤن یہ آ گیا، ایک ناؤن یہ آ گیا، اور یہ ایک ناؤن، 3 ناؤن اس میں آ چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دا کیس واز ڈیسائیڈڈ بائی بینچ آف ججز، تو پہلا ناؤن اس سنٹنس میں یہاں پہ آ گیا، پھر دوسرا ناؤن اور یہ تیسرا ناؤن۔ اور پھر ہمارے پاس لاہور از اے فیمس فار ہسٹوریکل پلیسز، تو لاہور ایک ہمارے پاس ناؤن ہے اور پلیسز ہمارے پاس ایک ناؤن ہے۔ اور اس کو ہم اگر کیٹیگرائز کریں اس ٹیبل میں تو ہمارے پاس ایک کالم آ رہا ہے جس میں ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے، ایک کالم آ رہا ہے جس میں ہمارے پاس کامن ناؤن ہے، اور اس طرح سے کلیکٹیو ناؤن، کنکریٹ ناؤن اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن۔ تو ہم نے یہ جو پریویس ایکسرسائز کی ہے تو اس میں سے جو ناؤن پک کیے ہیں تو ان کو یہاں پہ ارینج کیا ہے۔ تو پراپر ناؤن میں ہمارے پاس علیشا، لاہور، پاکستان، افشاں، یہ ایسے ناؤن ہیں جو پراپر ناؤن کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور اگر کامن ناؤن کی بات کی جائے تو گرل، پلیسز، سٹی، پلیئر، یہ ایسے ناؤن ہیں جو کامن ناؤن کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پھر اگر ہم کلیکٹیو ناؤن کی بات کریں تو بوکیٹ یعنی کہ جو پھولوں کا جو گلدستہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے بینچ، یہ جو جس طرح ہم نے پریویس سینٹنس میں پڑھا تھا بینچ آف ججز، یعنی کہ ججز کا جو گروپ ہوتا ہے جو کسی کورٹ میں بیٹھ کے کسی سنگل کیس کے اوپر اسٹڈی کر کے ایک اپنا فیصلہ سناتا ہے تو اس کو بینچ کہا جاتا ہے۔ وہ مختلف گروپ پہ، نمبر آف گروپ پہ ہوتا ہے، جیسے کہ 3 ججز کا گروپ، 5 کا، 7 کا، اس طرح سے۔ اور پھر اگر آرمی کی بات کی جائے تو آرمی ہمارے پاس ایک کلیکشن ہے جس میں بہت سارے سپائی اور آفیسرز ہوتے ہیں۔ اور فلاک کی بات کی جائے تو پرندوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے اس کو فلاک کہا جاتا ہے۔ اور فلاورز، شاپ، بک اینڈ ٹائیگر، یہ ہمارے پاس کنکریٹ نام ہے، ایسے نام ہیں جن کو ہم اپنی 5 سینسز کے ذریعے
فیل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ایبسٹریکٹ ناؤن کی بات کی جائے تو ایبسٹریکٹ ناؤن ہمارے پاس ایسے ناؤن ہے جن کو ہم صرف اپنے مائنڈ میں فیل کر سکتے ہیں، ان کو اپنی 5 سینسز کے ذریعے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی یا فیل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ میرے پاس پہلا ناؤن ہے ٹروتھ یعنی کہ سچائی، کائنڈنیس ہمدردی، وزڈم دانائی، اینڈ لو محبت۔ تو یہ ایسے ناؤن ہیں جن کو ہم نہ تو ٹچ کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، صرف اپنے دماغ میں فیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام ٹائپس تھیں جیسے کہ ہم نے پراپر ناؤن، کامن ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، کنکریٹ ناؤن اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن، یہ 5 ٹائپ پڑھی ہیں اور ان کی بہت ساری ایگزامپلس بھی دیکھ لی ہیں، ڈیفینیشنس بھی دیکھ لی ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ کو یہ چیز مشکل لگے یا کنفیوزنگ لگے تو اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے جب تک آپ کو یہ چیز کلیئرلی سمجھ نہ آ جائے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔